بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آج کے اس درس میں مختصر انداز میں میں بتلانا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور کیا بدعت کی کئی قسمیں ہیں۔ بدعت کی تعریف میں ایک لغوی تعریف ہے، ایک شرعی تعریف ہے۔ زبان اور عربی بھاشا کے اعتبار سے بدعت کا الگ معنی ہے اور دینی، اسلامی اور شرعی اعتبار سے بدعت کا دوسرا معنی ہے۔ بدعت لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کسی نئی چیز کو جس کی پہلے سے مثال موجود نہ ہو، دنیاوی معاملے میں کسی نئی چیز کو جس کی پہلے سے مثال موجود نہ ہو، جیسا کہ عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے یہ الشیء المحدث علی غیر مثال سبق، کوئی نئی چیز جس کی پہلے سے مثال موجود نہ ہو، یعنی اس کا اداہرن، اس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اور شریعت کے اعتبار سے بدعت کہتے ہیں دین کے اندر دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے، اجر اور بدلے کے ارادے سے کوئی ایسی نئی چیز گڑھ لینا، ایجاد کر لینا، پیدا کر لینا جس کا ثبوت اور پروف اللہ کے کلام پاک قرآن مجید سے اور پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی یا فعلی تقریر سے نہ ہو، اسے شریعت کے اندر بدعت کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے دین کی معلومات اور صحیح چیز سمجھنے کے لیے مصدر اور اصل اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان دونوں مصدروں کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، ان کے منہج اور وتیرے کے مطابق سمجھا جائے گا۔ تو شریعت میں بدعت کہتے ہیں کہ دین سمجھ کر کے، دین کا کام سمجھ کر کے، دین کا عمل سمجھ کر کے، ثواب کی نیت سے، اجر اور بدلے کی نیت سے کوئی ایسی چیز پیدا کر لینا، کوئی ایسی چیز گڑھ لینا، بنا لینا جس کی مثال پہلے سے یا جس کا ثبوت پہلے سے قرآن کریم میں نہ ہو، قرآن کریم سے نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہو، یعنی جس کی کوئی اصل دین کے اندر نہ ہو، ثواب اور اجر کے نیت سے دین سمجھ کے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لینا جس کی کوئی اصل شریعت مطہرہ کے اندر، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ ہوئی بدعت کی تعریف۔ ایک مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، اسے سیکھے، اسے پڑھے اور اسی کی دعوت دے۔ اور اللہ تعالی نے کسی بھی امتی کو اس بات کی اتھارٹی
یا اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے کلچر، اپنے سماج، اپنے ذہن و دماغ، اپنی سوچ سے دین کے اندر دین کہہ کر کے ثواب کی نیت سے کوئی ایسا عمل گڑھے، ایجاد کرے، پیدا کرے جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو اور نہ ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا ہو اور اللہ کے رسول کی تائید اس پر موجود ہو، جس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے روکا ہے ہمیں آپ کو۔ دین حاصل کرنے کا اصل مصدر، ذریعہ، اسٹیشن ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ، صحیح احادیث۔ اس کے علاوہ ہم دین کو کہیں سے نہیں سمجھ۔ کوئی بھی آدمی کسی چیز کو کہے یہ دین ہے، یہ نیک کام ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ فلاں کا عمل ہے، تو اگر وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح حدیث کے ساتھ، تب وہ دین کی چیز ہوگی، سنت کی چیز ہوگی۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو گڑھی ہوئی چیز کہیں گے، اس کو بدعت کہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ تعالی نے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے جناتوں اور انسانوں کے لیے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، ان کے اوپر قرآن مجید اتارا، دین اسلام کو اتارا، اس اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بعد میں زمانے کی حیثیت سے، کلچر اور ثقافت اور تہذیب کی حیثیت سے جس طرح چاہے دین میں کھیل کھیلیں، گڑھیں، ایجاد کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے۔ دین اسلام کہ ساری چیزوں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، جو دین ہے، جو دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ کس کے اوپر مکمل کیا؟ کس کے زمانے میں مکمل کیا؟ 23 سال کے اندر جب سے شافع محشر نبی برحق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے لے کر کے آپ جب تک دنیا میں زندہ رہے، اس 23 سالہ مدت کے اندر اللہ تعالیٰ دین کے طور پر، اسلام کے طور پر جو کچھ اتارنا چاہتا تھا، جو کچھ نازل کرنا چاہتا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا کہ نہیں اتار دیا؟ نازل کر دیا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو اپنے صحابہ کرام سے بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام نے پوری امانت داری کے ساتھ بعد والوں کے لیے بیان کیا ہے۔ تو اب دین میں کچھ گھٹانے اور بڑھانے کا نہ کسی کو اختیار اور اتھارٹی اور انمتی اجازت ہے اور نہ ہی جائز۔ اب اگر کوئی ایسی چیز جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، اور آج کا کوئی آدمی یا آج سے 10 سال پہلے کا کوئی آدمی یا آج سے 100 سال پہلے کا کوئی آدمی کہے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے، یہ نیک عمل ہے، تو اگر وہ قرآن پاک سے، سنت رسول سے، عمل صحابہ سے اگر وہ ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو دین کا حصہ نہیں مانیں گے، بلکہ اس کو دین کے اندر ایک نئی چیز مانیں گے، جس کو عربی اور اردو زبان میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج یہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے ایک ہی حج کیا، سن 10 ہجری کے اندر اللہ کے رسول نے حج کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ عظیم ترین اللہ کا کلام اترا،
جس کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین کو مکمل کر کے اپنی ساری نعمت، دیا اور مہربانی بھی تمہارے اوپر تمام کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین کی حیثیت سے دین اسلام کو چوائس کیا، منتخب کیا اور پسند کیا ہے۔ بات سمجھے گا؟ تو دین مکمل ہو گیا۔ چنانچہ اسلام اسی کو کہیں گے، اسلام اسی کو کہیں گے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ، اور جو اللہ تعالی کی کتاب سے ثابت ہے، یا جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہی دین ہے۔ اگر یہ چیزیں، کوئی بھی چیز اگر وہ ثابت نہیں ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہی کیوں نہ لگے، کتنی مفید ہی کیوں نہ لگے، کتنا ہی اچھا ہی کیوں نہ لگے، ہم اسے دین نہیں مانیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو دین کے بارے میں ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے کوئی ایسی چیز گڑھ لینا، پیدا کر لینا، چاہے وہ طریقہ ہو، چاہے وہ منہج ہو، چاہے اصول ہو یا ضابطہ، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب مقدس قرآن مجید سے یا سنت صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، وہ دین کا جز اور حصہ نہیں، بلکہ وہ بدعت۔ دین اسلام مکمل ہو چکا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کے لیے بہت مہربان تھے مہربان کہ نہیں مہربان تھے؟ مہربان تھے نا، دیالو تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو خاص طور پر جہاں ہر خیر کی نشاندہی کر کے گئے ہیں، وہیں پر ہر شر اور برائی سے آگاہ بھی کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہر خیر کی نشاندہی کر دی ہے، ہر بھلائی کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا کہ نہیں بتلا دیا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے شر اور برائی اور فتنے سے بھی آگاہ کر دیا ہے جو قیامت تک آپ کی امتیوں کے اندر پیدا ہوگی، فتنہ پیدا ہوگا، چاہے وہ امت دعویٰ ہو اور چاہے امت اجابت ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ ہمارے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے، گمراہ ہوں گے، خود گمراہ ہوں گے، گمراہی کے راستے پر ہوں گے، پت بھرشٹ ہوں گے اور لوگوں کو پت بھرشٹ کریں گے، گمراہ کریں گے، ہدایت کے راستے سے لوگوں کو روکیں گے، ہدایت کے راستے کے بجائے گمراہی کے راستے پر وہ جائیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہماری امت کے اندر پیدا ہوں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی توحید میں شرک کی دعوت دیتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل دین اسلام، اتارے گئے دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے اچھا سمجھ کے، بھلا سمجھ کر کے، نیک سمجھ کر، اپنے دماغ سے، اپنے سوسائٹی سے، کسی بھی طریقے سے سمجھ کر کے اس کو گڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم نے ہمیشہ بدعت سے آگاہ کیا، چوکنا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے گا، سنت کو اپنائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، جس کی دعوت اللہ کے رسول نے نہیں دی ہے، جس کی تعلیم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، کیونکہ سب سے بڑے ہادی، رہنمائی کرنے والے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے پاس رب دو جہاں، رب کائنات اللہ رب العالمین کا پیغام آیا کرتا تھا۔ بات صحیح کہ نہیں ہے؟ چنانچہ جمعہ کے خطبے میں ہمیشہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس کے خطبہ حاجہ کا نام دیا گیا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، قربان جائیں ہم اور آپ اپنے آخری پیغمبر، مدینہ والے آقا، شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہمارے رسول نے اپنے من سے ڈر کر کے اپنی تعریف نہیں کر لی ہے،
اپنا امیج بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بات نہیں کہی ہے، یہ رب کا حکم ہے کہ اے محمد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ بات بتا دو، فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین مارگدرشن، سب سے بہترین رہنمائی کس کی رہنمائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ رہنمائی کہاں سے ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، دین کے معاملے میں اللہ کے رسول اکرم اپنی زبان، اپنے ہونٹ کو حرکت دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے رب کائنات کا امت، رب کائنات کے بندوں پر سب سے مہربان رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی من سے کوئی بات دین کہہ کے بڑھا لے تاکہ اس کا نام روشن ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو ویسے روشن کر دیا۔ اللہ کے رسول فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ ہدی محمد، سب سے بہترین رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ اور یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار بدعتیں نہ ایجاد کرنا، خبردار بدعتیں نہ ایجاد کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے کوئی بھی نئی بات گڑھ لینا، پیدا کر لینا، یہ بدعت ہے۔ وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی۔ ہر نبی کی سنت ہدایت ہے، روشنی ہے، ترقی کا سامان ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کی ہر سنت ہدایت ہے، رہنمائی ہے، نجات کا سامان ہے، ترقی کا ذریعہ ہے، امت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وسیلہ ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، اندھکار ہے، تاریکی ہے، امت کے اندر پھوٹ ڈالنے والی چیز ہے، وہ گندی چیز ہے جس سے امت کے دلوں میں نفاق پیدا ہو جائے گا، اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ صرف نبی کی صحیح سنت ہی امت کے اندر نفاق پیدا کر سکتی ہے، بھائی چارگی پیدا کر سکتی ہے، امت کو صحیح راستے کی رہنمائی کر سکتی ہے، امت کو جنت کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ لیکن یہ بدعت ہے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر گمراہی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ چنانچہ ہر گمراہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ چنانچہ اگر کسی کو رہنمائی حاصل کرنی ہو، ہدایت حاصل کرنی ہو، جنت کا مارگ، سورگ کا مارگ اور جنت کے راستے کا پتہ لگانا ہو، اپنے نبی کا طریقہ جاننا ہو، تو سنت رسول کو اپنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو آپ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، امتیوں کے لیے بھی اس کو اپنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو اپنائے۔ اسی لیے دعوت دی جاتی ہے، برا نہ لگے، ذرا سمجھ لیجئے گا۔ ابھی آپ نے سنا فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین رہنمائی، بات صحیح کہ نہیں؟ سب سے بہترین کتاب کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ سب اس سے اتفاق کرتے کہ نہیں کرتے ہیں تو کر لیں، نہیں اگر اس سے اتفاق کریں گے تو دین اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ قرآن سے افضل، قرآن سے بڑھ کر، قرآن سے پوتر، قرآن سے مقدس اگر کسی اور کی کتاب کو مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو سب سے بہترین کتاب کس کی کتاب ہے؟ سب سے بہترین رہنمائی کس کی ہے؟ ایک ہاتھ میں قرآن لے لو اور دوسرے ہاتھ میں نبی کی حدیث کو لے لو جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسوٹی بنا لو نبی کے امتیوں میں سب سے مقدس ذاتوں کو، سب سے پیارے لوگوں کو، سب سے نیک لوگوں کو، سب سے ادھک سداچاریوں کو بنا لو قرآن و حدیث میں۔ وہ کون ہے؟ خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، ہے نا، اصحاب فتح مکہ ہیں، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جن کو بات بہتر ہے کہ نہیں؟ ایک ہاتھ میں قرآن لے لو، دوسرے ہاتھ میں نبی کی سنت لے لو، عمل کی حیثیت سے قرآن و حدیث میں فرق نہ کرو،
حکم کی حیثیت سے قرآن و حدیث میں فرق نہ. ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کا مقام وہ اللہ کا لفظ ہے, اللہ نے اسے بولا, لیکن قرآن سے جو حکم ثابت ہے یا سنت رسول سے جو حکم ثابت ہے, ثابت ہونے میں سب کیا ہے, برابر ہے کہ نہیں برابر, سب برابر. قرآن کی تلاوت کی جائے گی, قرآن تلاوت کی عبادت کی جائے گی, قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا, حدیث کو رسول کا کلام سمجھا جائے گا, حدیث کو تلاوت نہیں کر کے ثواب حاصل کیا جائے. لیکن اگر کوئی مسئلہ قرآن سے ثابت ہوا تو اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا کوئی مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت. یہ نہیں کہ حدیث سے ثابت کو چھوڑ دو, ارے یہ تو نبی کی سننا ہے. یہ ہے میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے کہا بدعتیں گڑھنے سے بچو, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ. تو اللہ کے رسول نے اپنی امتیوں کو بدعت کرنے سے, بدعت ایجاد کرنے سے روکا ہے کہ نہیں روکا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی خطرناکی کو واضح لفظوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا, دینی عمل یہاں کس سے مراد ہے, بدعت جو شرعی بدعت ہے وہ دین میں ہوگی, جو شرعی بدعت ہے وہ دین میں ہوگی. جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, جس پر ہم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا, تو وہ ٹھکرا دینے کے لائق ہے, وہ پھینک دینے کے لائق ہے, وہ رد کر دینے کے لائق ہے. کوئی بھی عمل, آپ اگر کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں, عبادت میں اصل ہے نہ کرنا جب تک کہ اس عبادت کے کرنے کا ثبوت صاحب حوض و کوثر شافع محشر پیارے حبیب سے نہ مل جائے. یہ بات سمجھ لیجیے گا, اصول عبادت میں ہے اصل نہ کرنا. کوئی بھی عبادت سمجھ کر کے, نیکی سمجھ کر کے, خیر و بھلائی سمجھ کر کے کب کریں گے, جب اس عبادت کرنے کا ثبوت نبی کریم. صحیح بات ہے کہ وہ ہمارے نبی, وہ ہمارے رسول ہیں, ان پر وحی آتی تھی, اللہ نے انہیں چنا ہے, اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنایا ہے. اور جس کو ہم نبی اور رسول مان رہے ہیں, ان کے درجے پہ درجے, وہ نبی رسول نہیں ہے میرے بھائیوں. ساتھیوں, ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے, مسئلہ سمجھنے میں, مسئلہ بیان کرنے میں, حدیث کے سمجھنے میں, قرآن کی آیت سمجھنے میں, ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے کیا ہے, ہم دین کو لیں گے اس سے جو غلطیوں سے محفوظ ہے, اور جس کے غلطیوں سے محفوظ ہونے کی شہادت ساتویں آسمان سے رب کائنات نے دیا ہے. ہم اس سے دین کو لیں گے, ہم اس سے دین کو سیکھیں گے. صحیح بات ہے کہ نہیں, ہم اس سے دین کو نہیں ہر چیز میں پکڑ لیں گے جس سے غلطی ہونے کا, نہ سمجھنے کا امکان یا شبہ یا ڈاؤٹ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے کہنے کے حساب سے دین کا ایک طالب علم ہوں, کوئی مسئلہ میں نے بیان کیا, مجھ سے غلطی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. بہت کتابیں میں نے پڑھی ہیں, بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں, بہت ساری چیزیں سنی, لیکن غلطی ہو سکتی کہ نہیں. کیوں کہ میں بشر ہوں, میں انسان. اب اگر میں نے کوئی مسئلہ بیان کیا, لیکن میرا یہ بیان کیا ہوا مسئلہ دین سے ثابت نہیں ہے, دین سے ثابت نہیں ہے, قرآن سے ثابت نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت, اس کی اصل ہی, یہ اصل ہی سے ثابت ہے. اصل کیا, قرآن اور حدیث. صحابہ کرام کے سمجھ کو بتاؤ تو شیخ عطا الرحمان اپنی جگہ پر, لیکن یہ نہیں گوارا کریں گے کہ نبی کی بات سے پیچھے ہٹ کے عطا الرحمان کی بات کو لے لیں, جو عطا الرحمان کی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. یہی اصول ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر نئی چیز ایجاد کی ہوئی بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بدعت کی شرعی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے, جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے حسنا یا اچھا جانا, تو اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. امام مالک کا کہنا ہے رحمت اللہ علیہ کا کہ اگر کسی شخص نے دین کے اندر کوئی نئی چیز گڑھی ایجاد کیا اور اسے حسنا سمجھا, اچھا سمجھا, تو گویا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا ہے. یہاں سے مسئلہ نکلتا, بہت سارے لوگ
چند حدیثوں کے اندر لفظ وارد شدہ لفظ بدعت کے لغوی معنی کو چھوڑ کر اس کو شرعی معنی دیتے ہیں اور بدعت کی تقسیم کرتے ہیں. بدعت کی کوئی قسم نہیں ہے. امام نبوی نے 5 قسمیں کی ہیں، فلاں نے 3 قسمیں کی، فلاں. بدعت کی جو یہ تقسیم کی جاتی ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یہ تقسیم صحیح نہیں میرے بھائیوں. میں دلیل دوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت. اچھی بدعت، بری بدعت، یہ بدعت کی 2 قسمیں کہتے ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. میرے بھائیوں ساتھیوں، ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے حدیث کو، ارباد بن ساریہ کی جو روایت ہے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. دین کے اندر ہر ایجاد کی ہوئی چیز یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان نے فرما دیا کسی طرح کی بھی کوئی بدعت ہو، اگر وہ بدعت ہے تو گمراہی ہے، تو اب یہاں بدعت کی 2 قسم کیسے ہو پائے گی؟ اچھی بدعت اور بری بدعت. بدعت بھی اچھی ہوگی، بدعت بھی اچھی ہوگی، دین کے اندر نئی چیز گڑھ لینا بھی اچھی چیز ہوگی. یہ تو نبی کریم جو شخص بھی دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے جس کا ثبوت دونوں اصل قرآن و حدیث سے نہیں ہے، وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اس مسئلے کو چھپا لیا، خیانت کیا، بیان نہیں کیا. اللہ کے رسول کہ کل ہر بدعت گمراہ. دراصل یہ شبہ کہاں سے آتا ہے؟ تراویح کی نماز بدعت کا میں نے بتلایا لغوی معنی کہ بنا کسی مثال کے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لینا. یہ لفظ بدعت کا زبان عربی زبان کے حساب سے معنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے حضرت عمر نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت. یہاں بدعت کا معنی لغوی معنی ہے میرے بھائیوں، زبان کی حیثیت سے یہ لغوی معنی ہے کہ یہ جو ایک چیز سنت سے ثابت تھی اس کو کتنے اچھے انداز میں زندہ کیا گیا ہے. یہ نئی دین کے حیثیت سے اس کا معنی تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا نیا رسول نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے رسولوں کا سلسلہ رہا ہے، مجھ سے پہلے رسولوں کا سلسلہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تراویح کی نماز باجماعت پڑھنے کو بدعت کہا تھا، وہ شرعی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے نہیں، وہ لغت کے اعتبار سے. کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں شریعت پر، جبکہ اللہ کے رسول سے تراویح کی نماز پڑھنا ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ اصل اس کی ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہو آپ لوگ کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں 3 دن تک صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھنے کی اجازت دی اور خود پڑھا. صحابہ کرام 2-2 3-3 ہو کر کے ایسے پڑھا کرتے تھے. تو اصل تو ثابت تھا کہ نہیں؟ تراویح کی نماز کے پڑھنے کا ثبوت جس کو تہجد کہا جاتا ہے، تہجد کے نماز کے پڑھنے کا ثبوت اللہ کے رسول کے زمانے میں ہے کہ نہیں ہے؟ چوتھے دن اللہ کے رسول جب دیکھے کہ بہت سارے لوگ اس کو لائک کرنے لگے، لوگ آنے لگے، ہاں، تو اس ڈر سے کہ کہیں یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے. 3 دن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو شریعت سے ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول چوتھے دن امامت کرنے کے لیے کیوں نہ نکلے؟ اس خدشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پر تراویح کی نماز ان کے شوق کو دیکھ کر، ان کے جذبے کو دیکھ کر فرض نہ کر دے اللہ تعالیٰ اور ہماری امت اس کی طاقت ہے. چنانچہ اللہ کے رسول نے روکا بھی نہیں، جو پڑھ لو، آپ امامت نہیں کیے لیکن کسی کو روکا بھی نہیں. تو حضرت عمر جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز ثابت، اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شرعی بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں بدعت کا معنی لغوی معنی ہے، لغوی یعنی یہ نئے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. 2-2 3-3 ہو کر کے پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں.
اسی طرح ایک شبہ اور لوگ پیدا کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ ایک حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعد، کہ جس نے اسلام میں کسی سنت کو زندہ کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے یہ نہیں کہ کسی سنت کو گڑھا ایجاد کیا. سنت کو امتیں کیسے ایجاد کر سکتا ہے بھائی؟ دین کے طریقے کو کوئی امتیں کیسے ایجاد کر سکتا ہے؟ دین کا طریقہ ایجاد کرنے کے لیے، دین میں سنت پیدا کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، ان کے پاس وہی بھیجا کرتا تھا. ہے بات نہیں؟ اس کا ترجمہ جس نے اسلام میں کسی سنت کو زندہ کیا کا مطلب یعنی پہلے سے وہ چیز ثابت ہے، لیکن لوگ اس کے کرنے سے کترانے لگے یا بھول گئے یا کرنے میں سستی اور لاپرواہی کرنے لگے. جس نے کسی مٹے ہوئے سنت کو زندہ کیا تو اس زندہ کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور اس کے بعد والوں کو بھی اجر ملے گا. تو یہاں کہتے ہیں سنہ حسنہ سے مراد بدعت حسنہ. گندی چیز بھی اچھی ہو سکتی ہے، گندی چیز بھی اچھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں، بدعت کی یہ جو تقسیم کی جاتی ہے یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ تقسیم صحیح نہیں، ہر بدعت گمراہ ہے. کچھ لوگ گمراہ کرنے کے لیے یا اپنی بات کو منوانے کے لیے مثال دیتے ہیں دنیاوی کاروبار میں. ارے بھائی مسجد بنانا بھی بدعت، مدرسہ بنانا بھی بدعت، کارپیٹ بچھانا بھی بدعت. کیا کوئی کارپیٹ بچھاتا ہے کہ دین کا کام؟ مسجد کی خدمت کرتا ثواب سمجھ کرتے ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بنا کارپیٹ کے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. یہ کرنا بھی بدعت. میرے بھائیو یہ بدعت ہے لغوی اعتبار سے، یعنی نئی چیز. پہلے یہ چیز دنیاوی امور میں، دنیاوی کاروبار میں پہلے ورکشاپ تھا، سب بدعتی ہوا. آپ سب تھا ورکشاپ، بوفیا تھا، ہوٹل تھا. وہ مولوی صاحب جو یہ مثال دیتے ہیں، وہ مولوی صاحب جو مثال دیتے ہیں گویا وہ بھی بدعتی ہی ہے. دین کے معاملے میں ثواب سمجھ کر کے، اجر اور بدلہ سمجھ کر کے کوئی ایسا کام کرنا، دین سمجھ کر کے جس کا ثبوت اللہ کے رسول سے نہ ہو، قرآن پاک سے نہ ہو، سنت صحابہ سے نہ ہو، وہ بدعت ہے میرے بھائیوں، شرعی بدعت. تو یہ جو دنیاوی مثال دی جاتی ہے یہ مثالیں صحیح نہیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنت پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صحیح سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخیر میں یہ عرض کروں گا میرے بھائیوں، حدیث کی کتابیں پڑھو، حدیث کی کتابیں پڑھو، معتمد قابل اعتماد تفسیر پڑھو تاکہ سنت اور بدعت میں، توحید اور شرک میں، رہنمائی اور گمراہی میں فرق کر سکو. اور پہلے تو کچھ لوگوں نے جو ایجاد کیا اب اور لوگ نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں. چنانچہ دیکھیے ایک جماعت پائی جاتی ہے، افسوس اس نے دعا مانگنے کا یہ طریقہ نکالا ہے. بس ایسے دعا مانگتے ہیں، یہی طریقہ ایجاد کر لیا ہے اور یہ اپنی نشان اور اپنا پرچم، اپنا شعار بناتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں نے نئے بھائی عوام ہے، پبلک ہے، بیچاری پڑھی نہیں، ہر مطلب جس کو وہ دین کہتے ہیں بھلائی کہتے ہیں. نہیں، جب تک علم نہیں آئے گا، جب تک ہمارے اندر سے خرافات دور نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پاک کا صحیح علم سے نواز دے رب العالمین، اور اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.